نے ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل فرمایا، لیکن ایک صورت ایسی ہے اس کا نام ہے سورہ توبہ۔ اس سے پہلے اللہ نے سورہ یعنی بسم اللہ کو نازل نہیں کیا۔ آپ قرآن مجید پڑھیں تو دیکھیں گے کہ پچھلی صورت اور اس صورت کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سورہ توبہ میں مشرکین کے ساتھ قتال کا حکم ہے، کافرین کے ساتھ۔ اب اللہ کے قتال کا کوئی جوڑ نہیں بنتا اللہ کی رحمت کے ساتھ، اس لیے اللہ نے اس سے پہلے بسم اللہ نازل نہیں فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، مگر یہ نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ الرحمن الرحیم کا جوڑ ذبح کرنے کے ساتھ نہیں بنتا، اس لیے تکبیر کہہ دی گئی بسم اللہ اللہ اکبر، اتنا ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ پہلے آسمانی کتابوں میں نازل ہوا اللہ نے وہ سب کچھ قرآن مجید میں نازل فرما دیا، اور جو کچھ پورے قرآن مجید میں نازل ہوا وہ اللہ نے سورہ بقرہ میں نازل فرما دیا، اور جو سورہ بقرہ میں نازل ہوا اللہ نے اس کو سورہ فاتحہ میں نازل فرما دیا، اور جو کچھ اللہ نے سورہ فاتحہ میں نازل کیا اس کو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نازل فرما دیا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، لیکن یہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اور علماء نے ایک نقطہ اور لکھا ہے کہ جو کچھ بسم اللہ میں نازل ہوا وہ بسم اللہ کے پہلے حرف با کے اندر آ گیا۔ با کا حرف جو ہے نا وہ وصل کے لیے ہوتا ہے، جوڑنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری آسمانی کتابوں کا نچوڑ یہ ہے کہ مخلوق کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اس لیے بسم اللہ کے دو معنی ہیں، عربی زبان میں اسم کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے نام، تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک اسم کا مطلب عربی زبان میں برکت بھی ہے، تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کی برکت کے ساتھ۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے گھر میں جو بڑی بوڑھی عورتیں تھیں نا پرانے زمانے کی، وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ دی برکت نال، اللہ دی برکت نال، یہ لفظ بہت پڑھتی تھیں۔ چھوٹے تھے ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں تھی، اب سمجھ میں آتی ہے۔ اصل میں وہ بسم اللہ کا ترجمہ پڑھا کرتی تھیں، اللہ کی برکت کے ساتھ بسم اللہ کہتی تھیں ہر کام سے پہلے۔ ان کی زبانیں بسم اللہ سے رطب اللسان بالکل تر رہتی تھی، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کرتے پھرتے ہر وقت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید تو پاک بندہ پڑھ سکتا ہے، اگر کسی پر غسل فرض ہو جیسے جنبی بندہ ہوتا ہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا، یا عورت حیض کے ایام میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گو قرآن کی آیت ہے مگر اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو ایک خاتون تھی امرا فرغانیہ، ایک وادی ہے اس کا نام ہے فرغانہ وادی، اس میں بڑے علماء ہوئے ہیں، اندجان مرغنان یہ وہاں کے شہر ہیں۔ ہدایہ جنہوں نے لکھی قاضی برہان الدین المرغنانی رحمۃ اللہ، یہ بھی وہیں سے تھے۔ تو امرا فرغانیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ عورت حیض کے دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت تو نہیں کر سکتی، لیکن اگر وہ بسم اللہ پڑھنا چاہے تو بسم اللہ پڑھ سکتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں بسم اللہ جو ہے یہ اللہ کا نام ہے، اور کوئی بھی محب کسی بھی حالت میں محبوب کا نام لینے سے روکا نہیں جا سکتا۔ یہ نہیں کہا سکتا کہ اب تم محبوب کا نام نہیں لے سکتے، جس حال میں بھی ہوگا وہ محبوب کا نام تو لے سکتا ہے، اس لیے بسم اللہ کی اللہ نے اجازت عطا فرما دی۔ اس لیے کوئی تحریر کرنی ہو تو پہلے بسم اللہ لکھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ من کتب بسم اللہ الرحمن الرحیم تعظیما للہ غفر اللہ لہ، کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کی تعظیم کی وجہ سے اس کو لکھ لیتا ہے اپنی عبارت سے پہلے، اللہ اس پر اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہیں، یہ در منصور کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطع، کہ ہر اچھا کام
جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے اچھا کام، لیکن بسم اللہ نہیں پڑھی، اب اس میں برکت ختم ہو گئی۔ بسم اللہ کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ کتا ایک نجس جانور ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا، اس لیے شکار کی نیت سے کتے کو پالنے کی اجازت ہے، یہ حفاظت کی نیت سے، مگر اس کو گھر کے باہر رکھا جائے، گھر کے اندر نہ داخل کیا جائے۔ اگر گھر کے اندر کتا آ گیا تو گھر میں سے برکت ختم ہو جائے گی، فرشتے اس گھر میں نہیں آئیں گے۔ تو کتا اتنا نجس جانور ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی برتن کو کتا سونگھ لے تو اس برتن کو 7 مرتبہ پانی سے دھوئیں اور 8ویں مرتبہ اس کو مٹی اور ریت کے ساتھ دھوئیں تاکہ اس کی نحوست برکت ختم ہو جائے۔ اب جس کتے کے سونگھنے سے برتن کو 8 مرتبہ دھونا پڑتا ہے وہ کتنا نجس ہوگا۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر شکار کے لیے کتا پالا ہوا ہے، پہلے زمانے میں خرگوش کا شکار کرتے تھے کتوں کے ذریعے سے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ شکاری کتے کو چھوڑنا چاہتا ہے شکار کے لیے اور بسم اللہ پڑھ کے اس کو روانہ کرتا ہے اور وہ کتا مرا ہوا شکار لے کے آتا ہے، یعنی پکڑنے میں وہ مر گیا، شکار وہ خرگوش مر گیا، اب وہ مرا ہوا جانور بھی ہے، وہ بندے کے لیے حلال ہوتا ہے چونکہ اس کے اوپر اس نے بسم اللہ پڑھ لی تھی۔ عدی بن حاتم تائی کے بیٹے تھے، صحابی بن گئے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے نبی سے میں کبھی کبھی شکار کرتا ہوں، لیکن میں جب اپنا کتا چھوڑتا ہوں نا شکار کے اوپر تو میں تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں، مگر اس کے ساتھ جنگلی کتے بھی شامل ہو جاتے ہیں شکار کو پکڑنے میں تو شکار مر جاتا ہے، اب کیا میرے لیے اس شکار کو کھانا جائز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جائز نہیں، اس لیے کہ ان کتوں کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، اس لیے ان کا شکار حلال نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے بسم اللہ کی برکت کا کہ ایک کتے اتنا نجس جانور بسم اللہ پڑھ کے شکار کے لیے چھوڑے تو اس کا مرا ہوا جانور بھی شریعت نے حلال قرار دے دیا۔ چنانچہ بسم اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی عنہ کو فرمایا الا اعلمک بکلمات اذا وقت فی ورطۃ قلتھا، اے علی میں آپ کو کچھ کلمات نہ سکھاؤں کہ جب تم مشکل میں پڑ جاؤ تو ان کلمات کو پڑھ لیا کرو؟ قال بلا، عرض کیا یس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ضرور سکھائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو کسی مشکل میں پڑ جائے فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب بھی تو کسی مشکل میں پڑ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تیری مشکلات کو دور فرمائیں گے۔ اب یہ عمل کسی ایک عام پیر نے نہیں بتایا، دنیا کے پیروں کے سردار، دنیا کے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، یہ عمل انہوں نے بتایا ہے، تو کتنا سچا اور پکا عمل ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو پلے باندھ لیں، جب کوئی مشکل پیش آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھیں گے، اللہ تعالی ہماری مشکلات کو دور کر دیں گے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے صرف دنیا کی مشکلات دور نہیں ہوتی، آخرت کی مشکلات بھی دور ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کو کشفاً پتہ چل جاتا تھا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک مرتبہ ایک قبر کے قریب سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر میں بندے کو عذاب ہو رہا ہے۔ جب واپس ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر تو جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، تو بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ پہلے میں نے دیکھا تھا تو یہ جہنم کا گڑھا تھا، اب میں دیکھ رہا ہوں تو یہ جنت کا باغ ہے، یہ معاملہ کیا ہے میرے اوپر کھول دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام ایک بندے کی قبر ہے جو بڑا گناہ گار تھا، جب وہ فوت ہوا اس کی بیوی حاملہ تھی اس وقت، تو چونکہ وہ گناہ گار تھا اس کو ہم نے قبر کا عذاب دے دیا۔ اب اس کی بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، بیٹا تھوڑا بڑا ہوا تو ماں اس کو پڑھانے کے لیے مدرسے لے گئی اور قاری صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ۔ آج اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا
اس کے معصوم منہ سے جب بسم اللہ نکلی تو میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ معصوم بچہ تو بسم اللہ پڑھے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں. میں نے اس کی باپ کو جنت کا باغ بنا دیا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ بسم اللہ پڑھنا سیکھتا ہے اللہ 4 بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں بسم اللہ سیکھنے پر. ایک بچے کی مغفرت ہو جاتی ہے, ایک پڑھانے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے, اور ایک بچے کے ماں باپ ان دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. بسم اللہ کے سیکھنے پر اللہ 4 بندوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو اس لیے یہ بسم اللہ ہمیں صرف دنیا کی مشکلات سے ہی نہیں بلکہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بھی بچانے کا ذریعہ ہے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ جو ہے نا یہ اسم اعظم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی دعا کی جائے اسم اعظم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اب اسم اعظم کون سا ہے یہ کسی کو نہیں پتا, اللہ نے اس کو چھپا لیا. مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے نا اللہ, یہ اسم اعظم ہے. تو کسی نے پوچھا جی کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے اسم اعظم؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے جو نام نازل کیا وہ اللہ کا نام تھا. آپ دیکھیں اعوذ باللہ پڑھیں تو پہلا نام کون سا آتا ہے, باقی صفاتی نام بعد میں, اور ذاتی نام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ کا نام سب سے پہلے, ان کا چونکہ اللہ کا نام سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے اس لیے یہ اسم اعظم ہے. ان کا جی کوئی اور دلیل دیں. ان کا دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم فرمایا ہوا ہے کہ جب بھی میرے کسی بندے کے نام سے میرا زبان سے میرا نام نکلے تو جب بھی تم وہ نام سنو تم قیامت کا جو سور بجانا ہے اس کو 40 سال پیچھے ہٹا دیا کرو. یعنی اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے کہ جو بندہ اللہ کہتا ہے تو قیامت 40 سال پیچھے چلی جاتی ہے. اب اندازہ لگائیے کہ جو نام اتنی برکت والا ہے کہ قیامت جیسی مصیبت کو 40 سال کے لیے ٹال دیتا ہے, اگر ہم اللہ کے نام کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری زندگی کی پریشانیاں کیوں نہیں ٹل جائیں گی. بس انسان شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کا نام پڑھے. حدیث مبارکہ میں لا تقوم الساعہ, اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ, حتیٰ کہ زمین میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا. جب تک اللہ کا نام دنیا میں رہے گا قیامت نہیں آ سکتی. قیامت کا آئے گی جب اللہ کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں رہے گا, تب قیامت آئے گی. تو اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے. آگے سوال پوچھنے والے بھی فقہا تھے, عالم تھے. ان کا نہیں جی کوئی سکہ بند دلیل دیں کہ بندہ کا دل مطمئن ہو جائے. تو امام صاحب نے کہا اچھا سکہ بند دلیل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوطور پر گئے تو اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آگ کیا ہے. اللہ نے خطاب فرمایا اور اللہ نے اپنا تعارف کروایا اننی انا اللہ, میں اللہ ہوں. اگر کوئی اور نام اس میں اعظم ہوتا تو اللہ اس نام سے اپنا تعارف کرواتے. اللہ نے تعارف میں کہا کہ میرا نام اللہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہی اس میں اعظم ہے. اب یہ ایسی دلیل تھی کہ سب علماء نے مان لیا کہ واقعی اللہ کا نام اس میں اعظم ہے. چنانچہ اللہ اللہ کے نام سے جو دعا مانگی جائے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور اللہ کا نام جس چیز پر پڑھ دیا جائے وہ چیز میں برکت آ جاتی ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی ایک باندی تھی, وہ ایک دن پوچھنے لگی کہ حضرت آپ کس جنس سے تعلق رکھتے ہیں؟ ان کا میں انسان ہوں. کہنے لگی نہیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ انسان ہیں, آپ کوئی اور ہیں. ان کا نہیں میں انسان ہوں, تمہارے جیسا انسان ہی ہوں. اس نے کہا اس لیے کہ میں 40 دن سے آپ کے کھانے میں زہر ملا کے آپ کو کھلا رہی ہوں اور آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, آپ انسان نہیں ہیں. ان کا نہیں میں انسان ہوں لیکن میری عادت ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی بتائی دعا پڑھ لیتا ہوں, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم.
اس کی برکت سے اللہ مجھے کھانے کی نقصان دہ چیزوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور یہی واقعہ خالد بن ولید لانو کے ساتھ پیش آیا کہ ایک مرتبہ دشمن نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا جس کے پاس زہر کی ایک بوتل تھی، چھوٹی سی شیشی تھی۔ اس نے کہا جناب آپ ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ ایک زہر ہے، اس کا ایک قطرہ بھی اگر کوئی بندہ پی لے تو وہ بچ نہیں سکتا، اور ہم نے اپنی تلواروں کی دھار پر یہ زہر لگائی ہوئی ہے، اس لیے اگر اس کا چھوٹا سا کٹ بھی کہیں لگ جائے تو وہ بندہ کٹ کی وجہ سے نہیں، زہر کی وجہ سے مر جاتا ہے، آپ ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو خالد بن ولید نے فرمایا اچھا یہ زہر کی شیشی مجھے دکھاؤ۔ وہ ہاتھ میں لی اور آپ نے پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور پوری زہر کی بوتل آپ نے پی لی اور اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ یعنی جس نام کی برکت سے زہر کے اثرات بھی بندے کو نقصان نہیں دے سکتے تو باقی چیزیں کیا نقصان دیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کوئی چیز پینی ہو یا کھانی ہو تو بسم اللہ اس سے پہلے ضرور پڑھا کریں تاکہ اس چیز کے نقصان سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ چنانچہ عثمان ابن عفان عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو نام ہے یہ اسم اعظم ہے۔ ان کا اللہ کے بسم یہ اسم اعظم ہے؟ فرمایا ہاں، اسم اور اسم اعظم میں ایسا تعلق ہے جیسے آنکھ کی سفیدی اور آنکھ کی سیاہی کے اندر ہوتا ہے۔ اب آنکھ کی سفیدی اور آنکھ کی سیاہی آپس میں ملی ہوئی ہیں، آپ اپنی آنکھ میں دیکھیں سیاہی اور سفیدی ملی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ نہیں بتایا چونکہ اللہ تعالیٰ راز رکھنا چاہتے تھے، لیکن ہنٹ دے دیا کہ بسم اللہ اور اسم اعظم میں بہت قرب ہے۔ تو بہرحال اللہ کا نام اسم اعظم ہے۔ چنانچہ علامہ کلوبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک عورت تھی اور اس کا خاوند جو تھا وہ بہت زیادہ کرخت مزاج کا تھا۔ وہ موقع ڈھونڈتا تھا کہ میں کسی طرح اپنی بیوی کو ذلیل و رسوا کروں، پریشان کروں، ڈانٹ ڈپٹ کروں، مار پیٹ کروں۔ ایک مرتبہ اس کے پاس کچھ پیسے تھے، اس نے وہ تھیلی اپنی بیوی کو پکڑا دی اور کہا کہ ان کو محفوظ رکھ دینا۔ اس عورت کی عادت تھی کہ جو کام کرتی تھی وہ بسم اللہ پڑھ کے کرتی تھی، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتی تھی۔ چنانچہ اس نے بسم اللہ پڑھا اور الماری کے اندر وہ تھیلی رکھ دی۔ اب بیچاری کو کیا پتا تھا کہ میرے خاوند کی نیت کیا ہے۔ خاوند نے جب دیکھا کہ عورت دوسرے کمرے میں ہے، اس نے وہ تھیلی اٹھائی اور اس کے جو پیسے تھے وہ کوئن تھے، اس نے وہ اندر ایک کنواں تھا گھر کے اندر، اس کنویں کے اندر پھینک دیے اور خالی تھیلی اس نے واپس رکھ دی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب میں اس کو کہوں گا میرے پیسے واپس لاؤ، یہ کہے گی پیسے نہیں تو پھر مجھے موقع مل جائے گا، میں پھر ڈانٹ ڈپٹ کروں گا، اس کو ذلیل رسوا کروں گا۔ عورت بیچاری کو کیا پتا تھا۔ اب 2-3 دن کے بعد خاوند نے اس کو بلایا اور کہا دیکھو میں نے تمہیں جو پیسے دیے تھے نا، مجھے ضرورت ہے، پیسے واپس لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت گئی، اس نے جا کے بسم اللہ پڑھ کے الماری کا دروازہ کھولا۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے الماری کا دروازہ کھولا، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری اس بندی نے بسم اللہ پڑھا ہے، آپ جائیں اور کنویں سے وہ سارے پیسے نکال کے اس کی تھیلی میں واپس کر دیں۔ تو جب اس نے دیکھا تو تھیلی میں پیسے تھے، اس نے لا کر اپنے خاوند کو دے دیے۔ اس واقعے کے بعد خاوند جو اس کے ساتھ بغض رکھتا تھا وہ ختم ہو گیا، بلکہ خاوند جو تھا وہ نیکی کی زندگی اختیار کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کی برکت سے اس کو خاوند کی پریشانی سے بھی محفوظ فرما لیا۔ بسم اللہ میں ہر درد کے لیے شفا موجود ہے۔ چنانچہ قیصر روم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ اس وقت تو مسلمان بہت زیادہ سویلائزڈ اور بڑی پاور سمجھے جاتے تھے، تو قیصر روم نے خط لکھا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ مجھے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، جیسے شیٹی کا پین ہوتا ہے نا، آدھے سر میں درد ہوتی ہے، اس کے سر میں ہر وقت درد رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس کا علاج ہو تو مجھے بھیج دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ٹوپی بھجوائی اور فرمایا کہ اس ٹوپی کو سر پہ کر لیا کریں، آپ کے سر کی درد دور ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ ٹوپی جب سر پہ کرتا، جتنی دیر کرتا درد ختم ہو جاتی، جب ٹوپی اتارتا درد پھر شروع ہو جاتی۔ اب ایک دن اس نے سوچا کہ اس ٹوپی میں کیا مقناطیسیت ہے،
چنانچہ اس نے ٹوپی کو اتار کے دیکھا تو اس کے اندر کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس آیت کی برکت سے اللہ اس کے سر کے درد کو ختم فرما دیتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام بیمار بندے کو بسم اللہ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام کئی مرتبہ آتے اور نبی علیہ السلام بیمار ہوتے تو جبریل علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جو ہماری سب بیماریوں، سب دردوں، سب مصیبتوں کے لیے تریاک ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص نے نبی علیہ السلام سے شکایت کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں تو میرے جسم میں دردیں رہتی ہیں، ادھر درد ادھر درد۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں جس جگہ پہ درد ہو تم ہاتھ رکھ کر اس کے یعنی جگہ پر ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے درد کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ جب ان کو درد محسوس ہوتی تھی وہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے تھے۔ اس کی برکت سے اللہ نے ان کے درد کو ختم فرما دیا تھا۔ عبداللہ بن عباس انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بخار کا دم اور بیماری کا دم بتا دیا کریں، ہمیں کوئی بخار کا دم بتا دیں، بیماری کا دم بتا دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو تو تم اس پر پڑھا کرو بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من کل عرق نار ومن شر حر النار اخرجہ الترمذی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بخار کا یہ دم سکھایا۔ اس کا مطلب یہ کہ بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ واقعی بندے کی بیماری کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہر تکلیف کے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ احد کے موقع پہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو زخم لگا تو بے اختیار ان کی زبان سے آہ نکلی۔ جیسے زخم لگتا ہے نا تو آہ بندہ کرتا ہے، آہ۔ تو جب ان کو زخم لگا تو انہوں نے آہ کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، لو قلت بسم اللہ لرأیت بناءک الذی بنى اللہ لک فی الجنۃ وانت فی الدنیا۔ اگر تو اس موقع پر بسم اللہ کہتا جو تجھے چوٹ لگی تو تو دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لیتا۔ اگر تو بسم اللہ پڑھتا تو آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے جنت کے ٹھکانے کو آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ تو یہ بسم اللہ ایسا عمل ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر سوار تھے تو سواری کو ٹھوکر لگی تو صحابی نے کہا، تا سے شیطان برباد ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے نہ کہا کرو کہ شیطان برباد ہو جائے، وہ موٹا ہو جاتا ہے سن کے کہ دیکھو میں نے شرارت کی اور ان کو تکلیف پہنچی، وہ موٹا ہو جاتا ہے۔ تم پڑھا کرو بسم اللہ۔ جب تم بسم اللہ کرو گے تو شیطان یعنی کمزور ہو کے چونٹی جیسا بن جائے گا بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھوکر لگنے پر، تکلیف پہنچنے پر ہم اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو چھوٹا کر دیں گے اور ہماری تکلیف کو دور فرما دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ایک عمل بتایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے۔ جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے شام تک کوئی حادثہ یا کوئی اس کو مصیبت نہیں پہنچ سکتی، اور اگر شام کے وقت پڑھ لے گا تو صبح تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ یہ کتنا چھوٹا عمل ہے۔ اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو بھی بتائیں، اپنے بچوں کو بھی، اور ان کی عادت بنائیں کہ وہ ہر وقت یہ بسم اللہ کا عمل کرنا شروع کر دیں۔ عبداللہ بن عباس عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، اے اللہ کے میرے حادثے بہت ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہر وقت، کبھی کوئی اور میں بڑا پریشان ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب گھر سے نکلا کرو تو یہ پڑھ لیا کرو، بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، یعنی میرے اوپر بسم اللہ، میرے اہل کے اوپر اور میرے مال کے اوپر بسم اللہ، تم یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اس صحابی نے جب سے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی اس کے بعد زندگی بھر ان کا کوئی حادثہ نہیں ہوا، اللہ نے حادثے سے ان کی حفاظت فرما لی۔ اس لیے بسم اللہ جب انسان پڑھتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کپڑے اتارنا چاہے، جیسے کپڑے بدلنے ہوتے ہیں، نہانا ہوتا ہے تو کپڑے اتارنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اگر وہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو اللہ اس کے گرد ایک دیوار بنا دیتے ہیں
جیسے قناعت آ جاتی ہے نا تو بندہ دوسروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، تو بسم اللہ پڑھنے سے ایک قناعت سی بن جاتی ہے اور اس کو جن شیاطین نہیں دیکھ سکتے، کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو وہ ان کے ڈر یعنی شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں جی جن کا اثر ہو گیا، بھئی ہونا تو تھا ہی صحیح، آپ نے کپڑے بدلے بسم اللہ پڑھی نہیں، اگر قریب کوئی جن ہوگا تو اس کو غصہ آیا ہوگا کہ میرے سامنے کیوں یہ کپڑے ننگا ہو رہا ہے، تو اس نے تمہیں نقصان پہنچا دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں ہر دکھ درد سے بچنے کا عمل بتا دیا، وہ ہمارے محسن حقیقی ہیں، باتیں نظر آتی ہیں سادہ سی اور چھوٹی سی، لیکن اگر ہم ان کو اپنا لیں تو بڑی بڑی مصیبتوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ چنانچہ جو بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو اس کو چاہیے کہ پہلے بسم اللہ پڑھ لے۔ دعا ہے بسم اللہ جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اس نے یہ دعا پہلے پڑھ لی اور پھر بیوی کو ہاتھ لگایا تو اب اگر حمل ٹھہر گیا تو اس حمل میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، لہذا وہ بچہ فطری طور پہ نیک ہوگا، بچپن سے نیک ہوگا۔ اب کتنے شادی شدہ لوگ ہیں جن کو اس دعا کا پتہ ہی نہیں ہے، کبھی پڑھی نہیں ہے۔ جب دعا ہی نہیں پڑھی تو پھر اس عمل میں شیطان بھی ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اور جس کی گھٹی میں شیطان شامل ہو گیا پھر وہ بچہ تو پیدائشی طور پہ شیطان ہوگا۔ پھر آپ کیوں کہتے ہیں جی کہ بچے نافرمان ہیں، بچے بات نہیں سنتے، بچے بات نہیں مانتے؟ ہم نے بھی تو اپنے رب کی بات نہیں مانی، جس کے نتیجے میں آج بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ نبی السلام نے ارشاد فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی السلام نے فرمایا کہ جب رات کو سوتے وقت بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرو، یعنی اپنے دروازے جو گھر کے بند کرنے ہیں نا، عورتیں عام طور پہ بند کرتی ہیں گھر کے دروازے، تو عورتوں کو یہ عمل سکھانا چاہیے کہ وہ گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جاتا ہے شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا، شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا پھر۔ اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے پانی کے مشیزے کا منہ باندھ لیا کرو، اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے برتن ڈھانپ لیا کرو، اور اگر ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو برتن کے اوپر لکڑی رکھ دیا کرو اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اور بسم اللہ پڑھ کے اپنی لائٹوں کو چراغوں کو بند کر دیا کرو۔ اگر تم بسم اللہ پڑھ کے یہ سارے کام کرو گے تو رات کو کوئی شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا، اس گھر میں کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اس گھر میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ آج دیکھیے بسم اللہ نہیں پڑھتے تو ہمارے گھروں میں دن رات گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت سنیے، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں ہدایت دی گئی اور تمہاری طرف سے شر کی کفایت کی گئی اور تمہیں مصائب سے بچا لیا گیا۔ یعنی اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس بندے کو ہدایت دی گئی، اس کو شر سے بچا لیا گیا، تو شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے میں اس بندے کا جب کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا تو میں اس کا پیچھا کس لیے کروں۔ تو دیکھیے گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھنے سے انسان شیطان کے داؤ سے بچ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی بندہ گھر میں داخل ہونے لگتا ہے اگر وہ بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہونے لگتا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد شیطان کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ بسم اللہ پڑھے بغیر گھر میں داخل ہو جائے تو وہ اکیلا گھر میں نہیں داخل ہوتا بلکہ اس کے ساتھ شیطان بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ بندہ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اس کے کھانے میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اب جس نے دونوں مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیا تو نہ شیطان اس کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے نہ شیطان اس کے کھانے میں شریک ہوتا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے میں نے اس گھر میں کیا کرنا، نہ میں اس گھر میں داخل ہو سکتا ہوں نہ میں اس گھر میں کھانا کھا سکتا ہوں، تو میرے لیے نہ رہنے کی جگہ نہ کھانے کی جگہ، لہذا میرا اس گھر سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ دیکھو شیطان کو روکنے کے لیے نبی علیہ السلام نے کیا پیاری پیاری باتیں میں سکھائی ہیں۔ اس لیے جو بندہ بازار میں داخل ہونے لگے وہ بسم اللہ پڑھ لے تو بازار کا جو شر ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اس کے کھانے میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔
نبی علیہ السلام ایک مرد دسترخوان پر بیٹھے تھے تو ایک چھوٹی بچی آئی اور اس نے آ کے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا تو نبی علیہ السلام نے اس کو روک دیا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے شیطان اپنا ایجنٹ بھیج دیتا ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانے میں ہاتھ ڈال دے اور بعد میں شیطان بھی کھانے میں شریک ہو سکے. اس لیے جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو تاکہ شیطان اس میں شریک نہ ہو سکے. چنانچہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دو شیطان آپس میں ملے. ایک بڑا موٹا تازہ تھا، مشٹنڈا تھا، اور دوسرا بہت ہی دبلا پتلا تھا. تو اس نے پوچھا مشٹنڈے نے کہ سناؤ بھائی تم کیوں اتنے کمزور ہو؟ اس نے کہا یار میں جس بندے کے ساتھ ہوں نا وہ بندہ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو میں اس کے گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. پھر وہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے، میں اس کے کھانے میں شریک ہی نہیں ہو سکتا. نہ مجھے رہنے کی جگہ ملتی ہے نہ مجھے کھانا ملتا ہے، تو میں نے کمزور ہی ہونا ہے نا. تو اس پر جو موٹا شیطان ہوتا ہے نا وہ کہکا لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا میں تو ایک کافر کے ساتھ رہتا ہوں، اس کو بسم اللہ کا پتہ ہی نہیں، میں اس کے گھر میں بھی اس کے ساتھ داخل ہوتا ہوں اور میں اس کے کھانے میں بھی شریک ہوتا ہوں، اور جب وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے میں بھی اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستری میں شریک ہوتا ہوں، اس لیے اس کی اولاد نافرمان پیدا ہوتی ہے. تو بسم اللہ کو بھولنے سے کتنے نقصان ہم اٹھا لیتے ہیں. اس لیے کھانے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا بہت ضروری ہے. یہ مومن اور کافر کے شیطان کی جو ملاقات ہے یہ عبداللہ ابن مسعود عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے. اس لیے سوتے وقت انسان کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے. نبی علیہ السلام جب رات کو بستر پر پہنچتے تو دعا مانگتے بسم اللہ ودعت جنبی اللہم اغفر ذنبی و اخسی شیطانی وفک ریحانی واسقل میزانی وجعلنی فی الندی الاعلی. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے شیطان کو ذلیل کر دے، میری گردن چھڑا دے، میرے میزان کو بھاری کر دے اور مجھے فرشتوں کی اعلیٰ جماعت کے ساتھ کھڑا کر دے. کتنی پیاری دعا ہے، اگر ہم اس کو یاد کر کے رات کو پڑھ لیا کریں. اس لیے رات کو سوتے وقت کی چھوٹی دعا ہے نا بِاسْمِکَ اموت وَاحْیَا، اللہم بِاسْمِکَ اموت وَاحْیَا، تو اللہ کے نام کے ساتھ میں سوتا ہوں اور میں جاگتا ہوں. نبی السلام نے ارشاد فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، اس بندے کا وضو ہی نہیں ہوتا جو بسم اللہ سے وضو کی ابتدا نہ کرے. جیسے فرمایا نا کہ حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ایسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھے بغیر انسان کا وضو ہی نہیں ہوتا، یعنی وضو کی برکت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے صرف بسم اللہ کا لفظ عطا فرمایا تھا. وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. تو وہ صرف بسم اللہ پڑھا کرتے تھے. اللہ کی شان کہ ان کی کشتی اتنے بڑے سیلاب کے اندر سے نجات پا گئی. تو علماء نے نکتہ لکھا ہے اگر صرف بسم اللہ کے لفظ کے ساتھ نوح علیہ السلام کی کشتی اتنے بڑے سیلاب سے نجات پا جاتی ہے تو ہم اگر پوری بسم اللہ پڑھیں گے ہماری زندگی ہمارے پریشانیوں کے سیلاب سے کیوں نہیں نجات پائے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری آیت عطا فرمائی انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چنانچہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے. ہوا ان کا تخت اڑا کے جہاں چاہتے تھے وہاں لے جا کے نیچے اتار دیا کرتی تھی. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا طاقتور عمل ہے کہ ان کا تخت اتنا بھاری تھا، لشکر ہوتا تھا ان کے ساتھ، وہ پورے تخت کو ہوا اٹھاتی تھی اور سینکڑوں میل دور ہوائی جہاز کی طرح اس کو جا کے اتار دیا کرتی تھی. اگر بسم اللہ کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو پرواز مل سکتی ہے تو کیا نبی علیہ السلام کے امتی کو بسم اللہ کی وجہ سے روحانی پرواز نہیں مل سکتی؟ تو ہمیں بھی روحانی پرواز مل سکتی ہے اگر ہم اس عمل کو پکا کر لیں. اس کی حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ مسجد میں داخل ہو وہ بسم اللہ پڑھے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب تم اپنے میت کو قبر میں اتارنے لگو تو بسم اللہ پڑھ کے میت کو قبر میں اتارو گے، بسم اللہ کی برکت سے اللہ قبر کا عذاب معاف فرما دیں گے. یہ اللہ کا نام اللہ کو بہت پسند ہے. چنانچہ ایک بزرگ تھے ان کا نام تھا بشر، چلے گئے، یعنی وہ بھی ادھوری زندگی. بڑے بڑے مصنفین آئے، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی،
مرنے کے بعد حالات زندگی میں لکھا گیا کہ ان کا ارادہ اور عنوانات پہ بھی لکھنے کا تھا مگر وقت نے اجازت نہ دی، یعنی وہ بھی ادھوری زندگی۔ آپ جس بندے کی زندگی کو دیکھیں آپ کو ادھوری نظر آئے گی، نامکمل نظر آئے گی۔ تاریخ انسانیت میں ایک زندگی ایسی ہے جو 100% کامیاب اور 100% مکمل زندگی، اور وہ ہے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کی روشنی میں، جنگل کے ویرانے میں نہیں، 1,25,000 لوگوں کے مجمع میں پوچھا، اے لوگو، میں جس مقصد کو دنیا میں لے کر آیا تھا کیا میں نے اس مقصد کو پورا کر دیا؟ اور لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ کے حبیب ادیت الامانہ، آپ نے امانت کو پہنچا دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے انگلی اٹھا کر کہا، اے اللہ آپ اس بات کے اوپر گواہ رہیے گا۔ گویا نبی علیہ السلام کی وہ زندگی ہے کہ جو کامل زندگی، یہ نہیں کہ آبجیکٹو اچیو نہیں ہوا، جس مقصد کے لیے آئے تھے اللہ نے اس مقصد کو پورا کروا دیا اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو تاریخ انسانیت میں کامل اور مکمل زندگی نبی علیہ السلام کی ہے۔ آئیے ہم بھی اسی زندگی سے روشنی حاصل کریں کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی بہت قدر فرماتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹائم کو تقسیم کیا ہوا تھا، ڈیلی بیسس پر اور ویکلی بیسس پر۔ ڈیلی بیسس پر 5 نمازوں میں تقسیم کیا تھا، جو کام کرنا ہوتا تھا ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کیا جاتا تھا، اور ویکلی بیسس پر اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے ٹیوزڈے کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ویڈنسڈے کا دن مدینہ کی عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرماتے تھے، بیان فرماتے تھے۔ امہات المومنین کو پڑھانے کے لیے جو خاتون آتی تھیں وہ منڈے کے دن آیا کرتی تھیں، تو گویا پورے ویک کی ایک تقسیم تھی جس پر زندگی گزر رہی تھی۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں ایک شیڈول بنا لیتے تھے، دن کا الگ، رات کا الگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات 3 حصوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ ایک حصہ فیملی ٹائم ہوتا تھا، دوسرا حصہ سونے کے لیے تھا، اور تیسرا حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، تہجد کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد صحابہ کے ساتھ مجلس فرمایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر حالات پر گفتگو فرماتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو جب کھانا کھاتے تھے تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ فرماتے تھے۔ یہ قیلولہ بھی انسانی زندگی کے کاموں کے تکمیل میں بہت فائدہ مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک میں آپ صحابہ کی اسپرچول ڈیولپمنٹ، ان کو دین سکھاتے تھے، ان کو روحانی طور پہ ترقی دیتے تھے۔ دوسرا گھر والوں کے ساتھ بھی کچھ وقت گزرتا تھا فیملی افیئرز میں، اور تیسرا آنے والے جو لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ وقت گزرتا تھا، ان کو دین سکھانا، سوشل افیئرز میں وقت گزرتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز مرکز تھی اور باقی ایکٹیویٹیز نماز کے ارد گرد ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دن کے اور ہفتے کے ایونٹس کو پلان فرماتے تھے، اس طرح سالانہ ایونٹس کو بھی پلان فرماتے تھے۔ چنانچہ حج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق لانو کو امیر بنا کر بھیجا، اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ کئی صحابہ کو دین سکھانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جیسے معاذ ابن جبل لانو کو یمن کی طرف معلم بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وعظ و نصیحت بھی فرماتے تھے، وعظم بلیغا، بہت پر اثر وعظ فرماتے تھے، مگر عجیب شان ہے کہ یہ وقت کے حساب سے بہت مختصر وعظ ہوتے تھے۔ ان کی ڈیوریشن 10 منٹ کے آگے پیچھے ہوتی تھی، اور بعض اوقات تو 3 سے 5 منٹ کا خطبہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا خطبہ دیا، اس کے کل الفاظ جو گنے تو وہ 130 الفاظ تھے۔ آپ غور کیجئے کتنے بامانی الفاظ ہوں گے کہ 130 الفاظ میں پورا خطبہ مکمل ہو گیا۔ آج ہم بیان شروع کرتے ہیں تو 130 الفاظ میں تو تمہید ہی پوری نہیں ہوتی، ہم اپنے ٹاپک پہ ہی نہیں پہنچتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اتنی قدر کی کہ ایک ایک لفظ جو آپ کی زبان فیض ترجمان سے نکلتا تھا وہ پر اثر اور بامانی ہوا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملاقات کے لیے وقت کی اپائنٹمنٹ بھی فرماتے تھے۔ چنانچہ کبھی قریش مکہ ملنے کے لیے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹائم دیتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ ابن ام مکتوم لانو کا واقعہ یہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں مصروف تھے،
اور اس وقت پر کوئی اور بندہ آ گیا سوال پوچھنے والا، آپ نے ان کو انتظار کے لیے کہہ دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ وقت کی اپنی ایک قدر تھی اور اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ وقت کو دن کے شروع میں کیا کرتے تھے، چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے دن کے ابتدائی حصے میں برکت ڈال دیجئے۔ چنانچہ عام زندگی کی دستور یہی ہونا چاہیے کہ انسان رات کو آرام کرے اور فجر کے بعد اپنا کام کرے۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ عنہا فجر کے بعد آرام کر رہی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ فجر کے بعد تم جاگا کرو، اللہ تعالیٰ اس وقت رزق تقسیم فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی 23 سال تھی۔ اس 23 سال کی زندگی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا انقلاب برپا کر دکھایا۔ تاریخ انسانیت میں اتنے تھوڑے وقت میں اور اتنے تھوڑے وسائل کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دینا، یہ ہمارے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان تھی۔ کوئی اور ایسا ملک نہیں، قوم نہیں جس میں اتنے تھوڑے وسائل سے اتنے تھوڑے وقت میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا ہو۔ چنانچہ یہ وہ کامیاب زندگی تھی کہ جس سے ہمیں روشنی لینی چاہیے اور اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ ہمارے اکابرین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے وقت کی قدر کو پہچانا۔ چنانچہ ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ ایک ایک لمحے کی قدر کرتے تھے۔ فرماتے تھے جو دم غافل سو دم کافر، جو لمحہ غفلت میں گزر گیا گویا وہ لمحہ کفر کی حالت میں گزر گیا۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارا یہ جسم ادھار کا مال ہے اور ادھار کے مال سے کم وقت میں زیادہ کام نکالا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تھے مجھے صوفیاء کی 2 باتوں سے بہت فائدہ ہوا۔ پہلی بات کہ وقت ایک تلوار ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی، اور دوسری بات کہ اے دوست تو اپنے نفس کو پالنے میں لگا ہوا ہے اور تمہارا نفس تمہیں جہنم میں دھکا دینے میں لگا ہوا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میں نے ایک برف بیچنے والے سے زندگی کی اہمیت کو پہچانا۔ کسی نے پوچھا کیسے؟ فرمایا میں بازار سے گزر رہا تھا، ایک بندہ برف بیچنے والا تھا، مگر اس وقت کوئی خریدار نہیں تھا اور برف پگھلتی جا رہی تھی، تو وہ مالک پریشان تھا کہ میری برف پگھلتی جا رہی ہے، خریدنے والا کوئی نہیں۔ تو اس پریشانی میں وہ آواز لگا رہا تھا، لوگو رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، لوگو رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے زندگی کی قدر و قیمت کا احساس ہو گیا کہ ہماری زندگی بھی تو برف کی مانند ہر وقت پگھل رہی ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے۔ عجیب وقت ہے کہ وقت قیمتی ہے مگر اس کو ضائع کرنے میں کوئی قیمت نہیں لگتی۔ انسان جب فوت ہو جائے گا تو پھر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے ثواب کو ترسے گا۔ آج ہم زندگی میں ہزاروں مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ وقت کار ہے، طالب علم کمرہ امتحان میں ہے۔ جس طرح طالب علم کمرہ امتحان میں چلا جائے تو وہ وہاں وقت کو ضائع نہیں کرتا، 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے کہ میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ یہ دنیا کمرہ امتحان ہے اور ہم طالب علم کی مانند ہیں، ہمیں اپنے اس وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے خواجہ حسین علی وہاں بچنا والے، ان کا یہ حال تھا کہ آخری عمر میں اگر کوئی آدمی ملنے کے لیے آتا تھا تو حضرت اس سے سلام دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے بھائی آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، میں نے بھی کرنی ہے، اچھا قیامت میں ملیں گے۔ ہر آنے والے کو یہی کہتے تھے بھائی آپ نے بھی تیاری کرنی ہوگی، میں نے بھی تیاری کرنی ہے، اچھا ہم آخرت میں ملیں گے۔ تو ہمارے اکابر نے اپنے آپ کو خوب مصروف رکھا دین کے کام میں، عبادت میں۔ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ خیال آیا کہ میں سردی کے موسم میں دھوپ میں بیٹھ کے کبھی گنا چوسوں گا۔ چنانچہ اس خیال کو پورا کرنے میں ان کو 20 سال لگ گئے، 20 سال میں فرصت ہی نہ ملی کہ وہ بیٹھ کے گنا چوس سکیں، اتنی مصروف زندگی تھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین جنہوں نے لکھی، وہ 24 گھنٹے میں صرف 1 مرتبہ کھانا کھاتے تھے اور باقی کھانے کا وقت بچا کے بھی اپنے علمی کام میں لگا دیا کرتے تھے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں 13 سے لے کے 24 اسباق روزانہ پڑھایا کرتے تھے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہفتے کی گفتگو کا حساب کیا کرتے تھے۔ اللہ کی شان،
ہم تو ہفتے کی گفتگو لکھنے پہ آئیں تو کئی رجسٹر ہی بھر جائیں، مگر وہ اتنا کم بولتے تھے کہ ہفتے میں جو پوری گفتگو ہوتی تھی اس کو بیٹھ کے انالائز کرتے تھے کہ کون سی بات میں نے فالتو کہی اور با مقصد کہی۔ ابو بکر ابن خیاط نحوی سمرقندی رحمت اللہ علیہ، وہ اگر گھر سے مدرسے جاتے تھے تو راستے میں بھی اپنی کتاب پڑھتے ہوئے چلتے تھے۔ چنانچہ راستے میں چلتے چلتے ایک مرتبہ کنواں آ گیا اور ان کو پتہ نہ چلا تو کنویں میں گر کر ان کی وفات ہو گئی۔ ابن سخون مالکی رحمت اللہ علیہ ایک محدث تھے، وہ ساری رات حدیث لکھتے تھے اور ان کی باندی ام مدام ان کے منہ میں لقمے ڈالتی تھی۔ عبید بن یعیش رحمت اللہ علیہ محدث تھے، 30 سال تک ان کا یہ معمول رہا کہ وہ اپنے حدیث لکھنے کا کام کرتے رہتے تھے اور ان کی بہن ان کے لیے کھانا پکا کے لاتی تھی اور ان کے منہ میں لقمے ڈالتی جاتی تھی۔ وہ کھانے میں بھی اپنے وقت کو صرف کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ساری زندگی دین کا کام کرتے رہے، جب آخری وقت آیا تو شاگرد جمع تھے تو حضرت نے ان سے ایک فقہی مسئلہ پوچھا شیطان کو کنکریاں مارنے کے بارے میں کہ رمیے جمار راکبن افضل ہے ماشین افضل ہے۔ شاگردوں نے جواب دیا، کسی نے کہا راکبن افضل ہے، فرمایا نہیں، کسی نے کہا ماشین افضل ہے، فرمایا نہیں۔ ان کا حضرت آپ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس جمرہ کے بعد دعا نہیں مانگی جاتی تو وہ ماشین افضل یعنی وہ راکبن افضل ہے، اور جہاں دعا مانگی جاتی ہے وہ ماشین افضل ہے۔ جب مسئلہ بتا دیا تو طلباء نے کہا کہ حضرت نماز کا وقت ہے، ہم مسجد میں چلتے ہیں۔ فرمایا بہت اچھا، آپ لوگ جاؤ۔ طلباء کہتے ہیں کہ ہم ابھی دروازے تک نہیں پہنچے تھے، ہمیں پیچھے اونچا کلمہ پڑھنے کی آواز آئی، ہم نے لوٹ کے دیکھا تو حضرت کی وفات ہو چکی تھی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کیجئے حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو اپنے موت کے آخری لمحے تک وہ دین کا کام کرتے رہتے تھے۔ ابو زرع رحمت اللہ علیہ ایک محدث تھے، موت کے وقت میں طلباء نے حدیث سنانی شروع کی تو حضرت نے خود پڑھنی شروع کر دی اور فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک پڑھا اور ان کی وفات ہو گئی۔ حماد بن اسلمہ ایک محدث تھے، ہر وقت حدیث پاک کی تعلیم میں مشغول رہتے تھے، ان کی وفات نماز کی حالت میں ہوئی۔ تو جو لوگ دین کے کام میں مصروف رہتے ہیں پھر اللہ رب العزت ان کے لیے دین کے کاموں کو اس طرح آسان فرما دیتے ہیں کہ وہ موت تک اس دین کے کام میں لگے رہتے ہیں۔ چنانچہ ہم اپنی زندگی کے کام کو کیسے بہتر گزاریں، وقت کو کیسے بہتر گزاریں، اس کے لیے چند پوائنٹ ہیں جو ہر ایک کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات کہ اپنی نیند رات کے وقت میں پوری کر لیا کریں، پھر تہجد میں اٹھا کریں اور تہجد سے اپنے دن کی ابتدا کیا کریں۔ تہجد میں اللہ رب العزت کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے ہل من سائل فاعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ جس کی مغفرت کی جائے۔ تو جب اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت جھولیاں پھیلایا کریں اور اللہ سے مانگا کریں۔ اس وقت مزدور کو مزدوری ملتی ہے، سائل کو اللہ کی طرف سے اس وقت نعمتیں ملتی ہیں، تو ہم اس وقت کو زندگی کا سب سے قیمتی وقت سمجھیں۔ چنانچہ ہمارے دن کی ابتدا تہجد سے ہونی چاہیے، اس وقت کو کبھی مس نہ کریں۔ کوشش یہی ہو کہ ہر رات میں تہجد کی توفیق نصیب ہو جائے، جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں تہجد میں اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلا کر بیٹھیں تاکہ ہمیں اللہ کی طرف سے روزینہ نصیب ہو جائے۔ پھر فجر کی نماز پڑھیں اور فجر کے بعد اپنے اسباق پورے کریں، اشراق پڑھیں اور اشراق کے بعد اپنے دفتر اور بزنس کے کاموں کی ابتدا کریں۔ حدیث پاک میں نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، دن کے شروع میں تو 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں گا، تیری کفایت کروں گا۔ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے سارے دن کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل ہو جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے، اور یہ نعمت مل جاتی ہے اشراق کے 4 نفل پڑھنے پر۔ اور اشراق کی نماز ہوتی ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، تقریباً 20 منٹ کے بعد انسان 4 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ تو دن کے شروع میں یہ 4 رکعت پڑھ لیا کریں تاکہ ہمارے دن کے ہر کام میں اللہ کی مدد ہو۔
عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ جی میرے کام میں میرا تعاون کرنے والا کوئی نہیں، میں اکیلی ہوں، میں گھر میں ایک ہی ہوں۔ بھائی آپ اللہ کو اپنا تعاون کرنے والا بنا لیجئے، دن میں اشراق کی نماز پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آپ کے کفیل بن جائیں گے، آپ کی کفایت کریں گے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم جو کام بھی کرنے لگیں تو اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کس چیز کو اچیو کرنا ہے تاکہ ہم اس کام کو مکمل کر سکیں۔ ایک تیسرا پوائنٹ کہ جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے کام کو پریورٹائز کرتی ہیں، یعنی اس میں جو پریورٹی ہے وہ دیتی ہیں، اہم کام کون سا ہے، کس کو پہلے کرنا ہے۔ اگر ہم اہم کام کو پہلے کرنے کی بجائے بس اپنی ترتیب سے ہی ہر کام کرتے رہیں گے تو ہم کم کام کر پائیں گے۔ چنانچہ ایک ٹیچر تھی، اس نے اپنے شاگردوں کو پرائورٹی کے اوپر ایک اچھی مثال سے بات سمجھائی۔ اس نے ایک بالٹی لی اور اس بالٹی کے اندر اس نے اینٹیں رکھ دی اور بالٹی بھر دی۔ پھر اس نے طلباء سے پوچھا کہ بتائیں اس بالٹی میں کوئی اور چیز آ سکتی ہے؟ ان کا نہیں، یہ تو ساری بالٹی اینٹوں سے بھر گئی۔ اب اس نے چھوٹے چھوٹے کنکر لیے اور جو اینٹوں کے درمیان جگہ تھی اس میں کنکر ڈال دیے۔ اس نے کہا دیکھو آپ تو کہہ رہے تھے کہ جگہ نہیں، اس میں تو اتنی جگہ تھی کہ کنکر بھی آ گئے، اب بتاؤ کوئی جگہ ہے؟ ان کا نہیں، اس میں تو اب کوئی بھی جگہ باقی نہیں۔ اس نے مٹی اور ریت اٹھائی اور ان کنکر کے درمیان جو چھوٹی چھوٹی جگہ تھی اس میں ریت ہی بھر دی اور کہا کہ دیکھو آپ تو کہتے تھے کہ کوئی جگہ نہیں، اس میں اتنی ساری ریت بھی آ گئی اسی بالٹی میں۔ پھر اس نے پوچھا بتاؤ اس میں اور جگہ ہے؟ تو طلباء نے کہا کہ نہیں، اب تو کوئی جگہ نہیں بچی۔ اس نے پانی کا جگ لیا اور اس بالٹی کے اندر ڈالا، چنانچہ اس پورا جگ اس پانی یعنی پورا پانی کا جگ بالٹی کے اندر آ گیا۔ اس نے کہا دیکھو ابھی اس میں اتنی جگہ باقی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ آپ نے کیا سیکھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سیکھا کہ آپ اس میں جگہ بناتی ہی چلی گئیں۔ اس نے کہا نہیں، اس میں نے تمہیں یہ بات سکھانی تھی کہ پریورٹی اصل چیز ہوتی ہے۔ اگر میں اس بالٹی کو پانی سے پہلے بھر دیتی تو اس میں نہ اینٹیں آ سکتی تھیں، نہ ریت آ سکتی تھی، نہ کنکر آ سکتے تھے۔ میں نے پہلے اینٹیں ڈالی، پھر اس کے بعد کنکر ڈالے، پھر اس کے بعد ریت ڈالی، پھر پانی ڈالا تو یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ تو ہمارے وقت کی بھی یہی مثال ہے کہ اگر ہم پریورٹی کے بغیر کام کرنے لگیں گے تو کام نہیں کر سکیں گے، اور اگر پریورٹائز کر لیں گے تو دیکھیں ایک کام کے اندر دوسرے کا وقت نکل آئے گا، دوسرے کے اندر تیسرے کا، اور ہم کئی سارے کاموں کو ایک وقت میں کر سکیں گے۔ آج ہماری زندگی کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم وقتی کاموں کے پیچھے لگ کے اصلی کاموں کو بھول جاتے ہیں۔ اصلی کاموں کو کہتے ہیں امپورٹنٹ ورک اور وقتی کاموں کو کہتے ہیں ارجنٹ ورک۔ جس عورت کو دیکھو ارجنٹ ورک میں لگی ہوتی ہے، امپورٹنٹ کام کو بھول جاتی ہے۔ چنانچہ ہماری توجہ ساری کی ساری ارجنٹ کاموں پہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ نظر آتے ہیں، اور جو امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ فوری نظر نہیں آتے۔ مثلاً اپنے مقصد کو سامنے رکھنا یہ امپورٹنٹ کام ہے، اور وقتی ضرورت کے پورا کرنا یہ ارجنٹ کام ہے۔ وقتی کاموں میں سے کال اٹینڈ کرنا یا سیل لگی ہوئی ہے وہاں سے کچھ شاپنگ کرنا یہ وقتی کام ہے، اور جو امپورٹنٹ کام ہے وہ ہے بچوں کی تربیت کرنا، خامن کو خوش رکھنا، گھر کے کاموں کو پورا کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، یہ امپورٹنٹ کام ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ارجنٹ کاموں میں لگ کے عورتوں کو نماز کی بھی فرصت نہیں ملتی، گویا امپورٹنٹ کاموں کو بھول جاتی ہیں۔ سکسیسفل پرسن وہ ہوتا ہے جو امپورٹنٹ کاموں کو یاد رکھتا ہے اور ان کو بھولتا نہیں۔ چنانچہ 3 لفظ یاد رکھیے، 3 سٹیپ ہیں کامیاب زندگی کے: اپنے کاموں کو پریورٹائز کرنا، دوسرا ان کو آرگنائز کرنا، اور تیسرا زندگی میں ایک ڈسپلن پیدا کرنا۔ اگر کام کرتے کرتے آپ تھک جائیں تو کوشش کریں کہ درمیان میں دوپہر کے وقت 10-15 منٹ کا ایک نیپ لے لیں، اس سے انسان فریش ہو جاتا ہے۔ بہت ساری عورتیں ای میل کے کاموں میں بہت وقت ضائع کر لیتی ہیں۔ ای میل مینجمنٹ، اس کا نام ہے 4D مینجمنٹ، یعنی ای میل کے کام کو اچھی طرح کرنے کے لیے آپ 4D مینجمنٹ ٹیکنیک استعمال کریں۔ یہ 4D مینجمنٹ ٹیکنیک کیا ہے؟ سب سے پہلا پوائنٹ، ڈیلیٹ دی ربش۔ بہت ساری ای میل ربش آتی ہیں، آپ ان کو ڈیلیٹ کر دیں، یہ پہلا پوائنٹ۔ اور دوسرا، ڈو دی ارجنٹ، جو ارجنٹ ای میل ہے اس کا فوری جواب دے دیں۔ اور تیسرا، کچھ ایسی ای میل ہوتی ہیں جس کا جواب دوسرے بھی دے سکتے ہیں، تو ڈیلیگیٹ ادرز، ان کا جواب دوسروں کے ذمہ لگا دیں۔ اور چوتھا ہے ڈیفر، ان جو لمبی باتیں ہیں اور ٹائم ٹیکنگ ہیں ان کو آپ ڈیفر کر سکتے ہیں کہ فرصت کے وقت میں اس کا جواب دوں گی۔ تو ڈیلیٹ
rubbish, do the urgent, delegate to others اور defer the time taking. اگر یہ 4 اصول یاد رکھیں گی تو جتنا ای میل کا وقت ہے آپ کا وہ بہت ایفیکٹو گزر جائے گا. لمبے کاموں کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے اس کام کو کرنے کی کوشش کریں. طبیعت نہ بھی چاہے تو بھی 10 منٹ کا کام آپ مکمل کر لیں. پھر روزانہ ایویلیویٹ کیا کریں کہ میں نے آج کے دن کا کام کیسے نکالا اور میں نے کتنا کام مکمل کیا. اس کے لیے آپ اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں تاکہ آپ کی طبیعت چاق و چوبند رہے اور اپنے کام کو آپ اچھے طریقے سے کر سکیں. اپنے آپ سے چند کوسچن پوچھیں. پہلا کوسچن، کیا میں اپنے کاموں کی پریورٹی فکس کرتی ہوں؟ دوسرا کوسچن، کیا میں ہر کام لاسٹ منٹ پہ کرتی ہوں؟ اور تیسرا کام، کیا میں روزانہ کے کام کے لیے کوئی شیڈولنگ یا پلاننگ کرتی ہوں یا نہیں کرتی؟ ان 3 سوالوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اپنے وقت کو کتنا اچھا یوٹیلائز کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. ڈسپلن کی ہے انسان کی زندگی کی. نماز اور روزہ یہ ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے کہ ہر کام کو اپنے وقت پہ کرنا. سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ہے. اس میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بجٹ پلاننگ کی تھی. چنانچہ انہوں نے 7 سال میں جو کراپ تھی اس کو سیکیور کیا تھا، سیو کیا تھا، اور آنے والے جو قحط کے 7 سال تھے اس میں اس کو بجٹائز کر کے لوگوں میں تقسیم کیا تھا، اور اللہ نے اس بات پر ان کو تخت و تاج عطا فرما دیا تھا. تو ہم بھی اپنی زندگی میں ایک پلاننگ رکھیں، جو رقم خرچ کرنی ہے اس کی بھی اور جو دوسرے کام ہیں ان کی بھی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. انسان کے اسلام کے حسن میں سے یہ ہے کہ وہ لغو کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. تو فضول کاموں میں آپ اپنا وقت بالکل ضائع نہ کریں. چنانچہ انٹرنیٹ اور فیس بک اور یوٹیوب اور ٹویٹر، سیل فون اور ٹی وی اور ویڈیو گیمز، ان میں اپنے وقت کو 1 منٹ کو بھی ضائع نہ کریں. زندگی کا وقت قیمتی ہے، وہ ہمیں ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا گیا. اور جو معمولی کام ہو ان کو نو کہنے کی عادت ڈال دیں. یہ نہ ہو کہ معمولی کاموں میں لگ کے آپ مقصد کو بھول جائیں. You will never find time for everything. If you want, you should have to seek your time. ہمیں اپنا وقت نکالنا پڑے گا اچھے کاموں کے لیے. چنانچہ ہر کام کو اگر آپ بسم اللہ سے کریں گی، جو اچھے کام ہیں، تو بسم اللہ سے کام میں برکت آ جاتی ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے. اگر ایک عورت ہاؤس وائف ہے اور وہ گھر کے ہی کام کرتی ہے تو اس کے لیے بھی کچھ پوائنٹ ہیں جو ذہن میں رکھیں. پہلا نمبر کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ کی عادت ڈالے. ملٹی ٹاسکنگ کہتے ہیں ایک وقت میں کئی کام کرنے. مثلا اگر وہ کچن میں ہے تو ایک وقت میں 2 سالن پکا لینا، 3 سالن پکا لینا، اس میں وقت کم لگتا ہے. ایک کے بعد دوسرے کو پکائیں تو وقت بہت زیادہ لگتا ہے. اسی طرح کھانا پکانے کے دوران سورہ یاسین پڑھ لینا، قرآن پاک کی تلاوت کر لینا، یہ بھی ملٹی ٹاسکنگ ہے. کار میں بیٹھے ہوئے اگر بچوں کو لینے